بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک نیا مسئلہ لے کر آئے۔ مسئلہ نیا تو نہیں ہے لیکن بہرحال فجر کی سنتوں کا حکم کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک روایت سن لے، حدیث شریف عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نوافل کے بارے میں دریافت کیا، اس کے بارے میں پوچھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ظہر کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ حجرہ تشریف لے آتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے حجرہ سے تشریف لے جاتے، لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ واپس تشریف لاتے اور وہاں پر 2 رکعت سنت ادا فرماتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد واپس اپنے حجرے میں تشریف لے آتے اور 2 رکعت سنتے ادا فرماتے۔ اسی طرح صبح صادق طلوع ہونے کے بعد جب صبح صادق طلوع ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں 2 رکعت سنتے ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت سے کہ سنتوں کی تعداد سنت موقدہ وہ 12 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ سنت غیر موقدہ بھی ہے جن کا روایت میں تذکرہ آیا ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ میں بات کروں گا اور ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو 12 رکعت جو ہے وہ سنت ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنت فجر کو دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر قرار فرمایا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے یہ بہتر ہے ان کا پڑھنا۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید اور اہتمام کے ساتھ ان 2 رکعت سنت جو فجر والی ہے اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی اور سنتوں کا اتنا آپ اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ فجر کی ان 2 سنتوں کے بارے میں یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگرچہ تمہیں دشمن کے گھوڑے وہ رون ڈالے لیکن تم ان کو نہ چھوڑنا اور ان کو ادا کر لینا۔ اسی طرح اسی اہمیت اور تاکید کے پیش نظر اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کھڑی ہونے کے باوجود اگر آپ کو جماعت کے فوت ہونے کا ڈر نہ ہو تو اس کو ایک مسجد کے کنارے میں ایک گوشے میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تاہم اگر اس کا موقع نہ ملے اور جماعت فوت ہونے کا ڈر ہو یا پوری صفیں پر ہو چکی ہے اور جگہ نہیں پڑھنے کی تو اس صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے، اور جماعت میں شامل ہونے کے بعد اس کی قضا ہوگی، لیکن قضا جو ہے وہ طلوع آفتاب، یعنی جب سورج نکل آئے گا اور اشراق کا وقت ہوگا تو اس وقت اس کی قضا ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ فجر کے متصل بعد، نماز کے متصل بعد پڑھنا اس کو مکروہ ہے۔ تو یہ تو اس کا حکم ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی کچھ روایات وہ ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ کو مسئلہ واضح ہو جائے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے، تو اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔
اس روایت کا تعلق جو ہے وہ فجر کی نماز کے علاوہ نمازوں کے ساتھ ہے، فجر کی نماز کے ساتھ اس روایت کا تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی آگے میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت سنت فجر پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے اور ان سے مروی ہے کہ آپ ایسے وقت میں مسجد میں تشریف لائے کہ امام جو ہے وہ نماز شروع کر چکا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت فجر ابھی تک ادا نہیں کی تھی، تو آپ نے ایک ستون کی اوٹ میں ہو کر اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر ان کو ادا فرمایا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نفل اور سنت نہیں ہے فرض نماز کے علاوہ، تو اس کا تعلق فجر کی سنتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ بسا اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت تشریف لاتے کہ لوگ نماز فجر کی صفیں باندھ چکے ہوتے۔ ایسے موقع پر آپ مسجد کے کسی گوشے میں کھڑے ہو کر ان 2 رکعت سنت فجر کو ادا فرما لیتے تھے اور پھر لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے۔ تو اس طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اگر جماعت کے فوت ہونے کا ڈر ہو، بلکہ مسجد کے کسی گوشے میں کسی ستون کے پیچھے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اور اسی طرح تابعین رحمہم اللہ کا بھی یہی معمول تھا۔ تابعین میں بھی بڑے بڑے تابعین، ابراہیم ابن نخعی جیسے تابعی اور بڑے بڑے تابعین کا معمول یہی تھا۔ مسجدوں میں اگر صفیں پر ہونے یا جماعت کے فوت ہو جانے کا ڈر ہو، خطرہ ہو، تو اس بنا پر سنتوں اگر سنتے آپ کی رہ گئی ہے اور قضا ہو گئی ہے تو اس کو ہم کب پڑھیں گے، یہ مسئلہ رہ گیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہم طلوع آفتاب کے بعد ادا کریں گے، طلوع آفتاب سے پہلے نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ جماعت کے متصل بعد پڑھتے ہیں تو متصل بعد پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں ابھی تک نہ پڑھی ہو تو وہ کیا کرے، طلوع آفتاب کے بعد ان کو ادا کر لے، ایک روایت۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی سنت فجر کبھی رہ جاتی تو وہ آفتاب نکلنے کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک جو ٹائم ہے اس میں، اور فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کا جو ٹائم ہے اس میں نفل پڑھنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھے، اور ان اوقات میں نماز نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ سنت فجر جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے کہ اگر جماعت فوت ہونے کا ڈر نہ ہو اور پیچھے کسی صف میں کسی ستون کے پیچھے کسی گوشے کنارے میں جگہ مل سکتی ہو تو اس صورت میں وہاں پہ ادا کر لے، ورنہ پھر جب سورج نکل آئے اگر جماعت وغیرہ کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو سورج نکلنے کے بعد اس کو ادا کر لے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔